ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی، اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا۔ البتہ جب 10 برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو، اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں، جو کہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہو جائے، تو اس وقت ایک اور صحابی، جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائے، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر خانہ جنگی ہو جائے۔ 5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے۔ امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکے، وفات ہو چکی۔ لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے، لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہذا آپ نامزد کیجئے۔ یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1 یہ کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل قبل، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ تھے۔ اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے، نہیں، لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نظر پر ان کا ہاتھ تھا، لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ یہ بالکل مڈل ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان، یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی، البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا۔ ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے۔ حضرت ابو بکر فوت ہو چکے،
چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر. حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. حضرت زبیر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر. حضرت عباس فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. حضرت علی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 5 جو امت کے بہت بڑے 5 افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے، انہوں نے انکار کیا. اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے. یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا. مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا. ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار، اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر لی. اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کے طریقے سے خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے. حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے. انہوں نے ان 5 حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ رہنے دیا. ٹھیک ہے یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی تو بیعت کے ولی عہدی ہے، کوئی حرج نہیں. لہذا کوئی جھگڑا، کوئی اس وجہ سے کوئی فساد، اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے. 10 سال تک. اور اس سوائے ان 5 بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی، عوام الناس تھے، ان سب نے اس سے قبول کیا. یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ سن 60 ہجری ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی. لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو. ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی. بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈیفرنٹ کلینز ہیں، ڈیفرنٹ فیملیز ہیں، ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی. وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں. تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ. اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں فوت ہو گئے. لیکن باقی 4 رہ گئے. ان 4 کو نوٹ کیجئے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں. ان 4 میں کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم، اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں. اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مرگی ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے. روایت حدیث میں جو سلیمی زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے.
ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خونریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے۔ لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ دو حضرات رہ گئے، یہ نسبتاً نوجوان ہیں، ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینے کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد اب چلے گی نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھے، تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، خونریزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی؟ دین کو بدل دیا جائے گا، دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی we have to challenge، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسively قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، کشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ تسلیس کے فرزند میراث خلیل لے گئے تھے، بیت المقدس ان کے کروسیڈرز کے قبضے میں آ گیا تھا 1099 میں، اور رہا تھا 1187 تک، 88 ایئرز۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، تو میراث موسوی جو تھی وہ منتقل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو۔ ان کا قبلہ کینسل، یہ قبلہ آ گیا۔ تو سب سے زیادہ دکھ تو انہیں تھا۔ اب جو وہاں سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ آئی ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی۔ بعض لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی ہی افسانوی شخصیت ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ بڑی زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو آگ میں زندہ جلوایا۔ رجال کشی کے اندر دیکھ لیجئے لکھا ہوا موجود ہے۔ لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے شیعت کے لیے لفظ سبائیت استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ ڈیفنس میں کہتے نہیں سبا تو یہ تو افسانوی شخصیت ہے، سبا کوئی تھا ہی نہیں عبداللہ ابن سبا۔ نہیں، عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا یہودی، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا دارالاسلام میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد۔ اور ایک مغالطہ میں چاہتا ہوں کہ ان دی فرسٹ انسٹنس دفع کر دوں۔
عام طور پر اتنی غلط طریقے سے تاریخ بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت کو سمجھتے ہیں پورا کا پورا عہد خلافت غالباً فتنوں ہی کے اندر تھا اور اختلافات ہی تھے اور خانہ جنگ. معاذ اللہ، ایسا نہیں تھا. طویل ترین دور جو ہے دور خلافت حضرت عثمان کا ہے، 12 سال. حضرت ابو بکر کے 2.5 سال، حضرت عمر کے 10 سال، دونوں کو جمع کریں گے تو عثمان کا. اور اس میں 10 سال بالکل اسی شان کے ہیں جو حضرت عمر کے خلافت کے شان، کوئی اختلاف نہیں. اور فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اس کے آخری ایام میں یہ شخص آیا اور اس نے ایک تو یہ کیا کہ پرانی جو قبائلی عصبیت تھی اس کو زندہ کیا. خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، محمد ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاؤ کم یہ ایک بنو امیہ کا شخص کیسے بیٹھا ہے؟ دیکھیے اس شخص نے کتنا انتظار کیا. حضرت ابو بکر بنو امیہ میں سے نہیں تھے، لہذا یہ فتنہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ چشمک جو تھی وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی تھی، بڑی پرانی تھی. یہ بڑے برابر کے یہ دو کلینز جو تھے مد مقابل تھے ایک دوسرے کے. باقی چھوٹے قبیلے تھے، بنو تیم ہیں، بنو عدی ہیں، لیکن مقابلہ تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم کا. حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے، حضرت عمر بنو عدی میں سے، بنو امیہ میں سے حضرت عثمان. اب اس کو موقع ملا، اب آیا یہ اموی، یہ بن گیا. یہ سب غاصب ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی. خلافت پہلے دن سے علی کی ہے اور اس کو ملنی چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر، اور علی تو خدا ہے، انکارنیٹ، گاڈ انکارنیٹ. یہ اس کا عقیدہ جو اس نے پھیلایا. یوں سمجھیے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ کے دین کو زیرو کر دیا تھا. لوگ مانتے نہیں کہ ایک شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے. یہودی اور سازشی ذہن، ان کی صلاحیت اور ذہانت. ایک شخص تھا پال، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے والا. وہ توحید ختم، تسلیس آ گئی. شریعت کو ختم کرنے والا وہ حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے تم پر شریعت موسوی نافذ رہے گی. اس نے کہا نہیں، ایبروگیٹڈ، نو شریعہ. نمبر 3، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تمہیں تبلیغ کرنی ہے صرف یہودیوں تک. I have been sent only in search of the lost sheep of the house of Israel. میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. تمہیں باہر تبلیغ نہیں کرنی. اس نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا. وہ دین مسیحیت ختم، وہ دین پولزم ہے جو چلا ہے اس کے بعد. سمجھ رہے اس بات کو؟ اور یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ کرسچینٹی جب تک حضرت مسیح موجود تھے وہ سوائے ایک یہودیوں کے فرقے کے اس کی کوئی اور حیثیت نہیں تھی.
لیکن پال نے اسے ایک انڈیپینڈنٹ دین بنایا. ایک شخص کی کارروائی ہے یہ ساری، اور آج پوری دنیا، پوری عیسائی دنیا اسی پر ہے، تسلیس پر بھی، اور شریعت ختم، اور دعوت جو ہے کرتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اسی طرح اس نے کیا، قبائلی عصبیت کو چھیڑا، اور حضرت علی کا مبالغہ کیا یہ خدا ہے، اوتار، گاڈ انکارنیٹ. تیسرا کام کیا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو عاملین تھے، گورنر کوفے کا ہے، گورنر شام میں دمشق میں ہے، گورنر مصر میں ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. یہ بیت المال میں خیانت کر رہے ہیں، یہ غبن کر رہے ہیں، یہ اپنے عزیزوں کو جو ہے پال رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، وہ اقربا پروری کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، اور ٹیکنیک کیسی عجیب. کوفے میں کوفے کے گورنر کے خلاف بات نہیں کریں گے، دمشق اور مصر کے گورنر کے خلاف بات کریں گے. اب کہاں دنیا کے پاس ذرائع تھے کہ کوئی ویریفائی کرے بھئی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے؟ نہ کوئی ذرائع رسل و رسائل ہیں. اور اگر آپ کوفے میں کھڑے ہو کر عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اب کون اس کو جو ہے اس کی تحقیق کر سکے گا؟ دمشق میں گئے ہیں تو دمشق کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں، عثمان کے خلاف، اور کوفے کے گورنر کے خلاف، اور مصر کے گورنر کے خلاف. مصر میں گئے ہیں تو اس کے خلاف کچھ نہیں، دمشق اور کوفے کے گورنر کے خلاف اور عثمان کے خلاف. اور پھر ہر طرف سے بلوائیوں کو لا کر گھیراؤ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا. یہ تحریک ہے جو بہت زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی. یہودی سازش. اب تمام صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کا سر کچل دیں. آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں نا، میں وضاحت کرتا ہوں. اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کہا دیکھو یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، میرے یہ احسانات بھول گئے ہو. حضرت علی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزامات لگائے تھے ان سب کی طرف سے برات کا معاملہ کیا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو تم، عثمان پر کوئی غلطی جو ہے، کوئی خیانت ثابت نہیں. لیکن جنگ کی اجازت حضرت عثمان نہیں دے رہے. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا، جب تک قتل نہیں کر لیتے جرم کہاں ہے؟ جب قتل کر لیں گے تم قصاص دے لینا. لیکن میں کسی کلمہ گو کی جان نہیں لینا چاہتا، صرف اپنی جان کے تحفظ میں. یہ ہے عزیمت کا پہاڑ. لوگ کہتے ہیں کمزور تھے. جان بچانے کے لیے تو آدمی پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا، اور طاقت ہو تو طاقت کو کیسے استعمال کرے گا. حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں میں فوجیں بھیجوں اور ان کا قلقمہ کر دیا جائے. حضرت عمرو بن العاص کا پیغام آ رہا ہے مصر سے، آپ ہمیں اجازت دیں. طلحہ، زبیر، علی اجازت مانگ رہے ہیں مدینے کے اندر، آپ اجازت دیں کہ ہم جنگ کریں ان سے. نہیں. آخر کار حضرت علی نے دونوں بیٹوں کو، حضرات حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین، دروازے پر کھڑا کر دیا. پہرے دار حضرت عثمان کے
حضرت حسن حضرت حسین کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہونے پائے، پچھواڑے سے آئے ہیں اور شہید کیا ہے۔ میرے نزدیک تاریخ کی مظلوم ترین شہادت بمانی مقتول فی سبیل اللہ وہ حضرت عثمان ہے۔ بلکہ میں جرات کر رہا ہوں ذرا، آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال سے مجھے کتنا تعلق قلبی ہے۔ میں نے ان کے ایک شعر میں ترمیم کی ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح نہیں کہا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے نا، اور حضرت حسین ذبح کر دیے گئے، تو گویا کہ ابتدا جس کی ہوئی تھی حضرت اسماعیل سے، اس کی انتہا حسین پر ہوئی۔ میں کہتا ہوں بالکل غلط۔ ان کو ذبح کر رہا تھا خلیل اللہ، اور ان کو قتل کر رہے یزیدی اور زیادی اور کوفی۔ کوئی تقابل ہے؟ وہ قتل نہیں ہوئے، یہ قتل ہو گئے۔ انہوں نے پیشانی خود رکھ دی۔ یہاں تو حضرت عثمان لڑتے ہوئے، حضرت حسین لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کون سی چیز مشترک ہے؟ ایک مصرے میں جمع کر دیا ہے، صنعت لفظی تو آپ کہتے ہیں اس کو، لیکن کیا مشترک کیا چیز ہے؟ اور میں نے امید ہے علامہ اقبال سے ملاقات ہوگی اگر آخرت میں، تو وہ میری اس بات کو تسلیم کریں گے۔ میں نے اس شعر کا دوسرا جو مصرع ہے بدلا ہے، نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل۔ حابیل جنہوں نے کہا تھا بھائی جان آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ عثمان نے کہا کہ میں نہیں کسی کو قتل کروں گا، کسی کلمہ گو کو، جو مجھے قتل کر دیں گے پھر ان سے قصاص لے لیں۔ عثمان کے پاس لاکھوں کی فوجیں، سٹینڈنگ آرمیز، پھر بھی انہوں نے اپنی جان دے دی۔ حضرت حسین بہرحال جتنے بھی افراد تھے بہادری سے، شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لڑتے ہوئے شہید ہوئے نا۔ حابیل کی طرح یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھے کرتے ہو تو کر دو، میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا، نہیں۔ بہرحال یہ جو تھا فتنہ، اس کو کہا ہے اور اس کو کتاب میں لکھا گیا، باقاعدہ ایک تصنیف ہے، الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین فتنہ، حضرت عثمان کی شہادت۔ اس وقت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی عالم دین تھے جو اسلام لے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لوگوں ڈرو، عثمان کے خون کا نہ بہانا۔ میں جانتا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کی، اگر کبھی کوئی نبی جو ہے اگر شہید کیا گیا تو 70,000 آدمی اس کے بعد مارے گئے اللہ تعالی کی طرف سے، اور نبی کا اگر کوئی
खलीफा कत्ल किया गया तो 35,000 आदमी मारा गया। तो अगर तुमने उस्मान को कत्ल कर दिया तो ये खून के दरिया जो है फिर आ जाएंगे उम्मत के अंदर। बाज आ जाओ, खुदा के लिए बाज आ जाओ। लेकिन नहीं। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया अब्दुल्ला इब्न सवा को अपने यहां। तुम कहते हो कि मैं खुदा हूं? हां, आप खुदा हैं। तौबा करते हो कि नहीं? नहीं। मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। जला दो। तुम खुदा हो, हमारी आजमाइश कर रहे हो। हजरत अली ने अब्दुल्ला इब्न सबा को 40 साथियों समेत जिंदा जलवाया। और ये सारा कुछ मामला जो है ये मैंने आपको बताया, अहले तशय्यो की किताबों में मौजूद है। बहरहाल ये फितनतुल कुबरा है जिसका नतीजा क्या निकला है आप अच्छी तरह समझिए। वो शहादत अलन्नास का जो सैलाब जा रहा था, जिसकी शान क्या थी? अल्लामा इकबाल के अल्फाज में, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। ये जो सैल था, कोई रोकने वाला था? 2 सुपर पावर्स थी उस वक्त, ईरान, रूम। ईरान के चीथड़े खत्म उड़ गए, रूम की 2 टांगें टूट गई। अब कौन रोकने वाला था? ये इंटरनल सैबोटाज। उसके बाद जो बाहमी खाना जंगी शुरू हुई है, एक इंसान वो है कि जो बुनियादी तौर पर जज्बात से फैसला करता है। आप उसके जज्बात को अपील कर लीजिए, वो आपकी बात मान लेगा। एक आदमी वो है कि जो पहले बात को समझना चाहता है कि मेरी अक्ल भी इस बात को तस्लीम करती है कि नहीं। बस ये डिस्टिंक्शन है। जो शख्स चाहता है कि पहले समझूं फिर मानूं, वो इंटेलेक्चुअल है, चाहे अनपढ़ हो। An absolutely illiterate person can be an intellectual, and a PhD can be a जज्बाती आदमी। PhD होने से क्या होता है? इमोशनल हो सकता है। PhD तो उसने की है केमिस्ट्री में की है, किसी और में की है, बहुत देर तक बैठा रहा बेचारा और वो बहुत से स्टैटिस्टिक्स जमा किए, डाटा फराहम किया, उसके ऊपर कोई एक पेपर लिख दिया, PhD हो गई। जरूरी नहीं कि PhD के अंदर कॉमन सेंस भी हो। कॉमन सेंस बहुत बड़ी रेयर सेंस होती है। इट्स कॉल्ड कॉमन सेंस बट रेयरली फाउंड। इसी तरीके से समझ लीजिए इलिटरेट शख्स भी, लेकिन यह कि अगर उसका मिजाज ऐसा है, उसकी एक शख्सियत है कि वो पहले बात कहता है, बात पहले मुझे समझाओ। वो इंटेलेक्ट से, यू कैन अप्रोच हिम थ्रू हिज इंटेलेक्ट। यू मे से कि उसके जज्बाती स्ट्रक्चर, उसका हार्ट, उसके और आपके दरमियान उसका इंटेलेक्ट हाई है। यू हैव टू गो थ्रू इट। You can't reach his heart except through his intellect. एक आदमी वो होता है जिसका यहाँ कुछ है नहीं, कोई नजरिया नहीं, कोई ख्याल नहीं, ना वो अक्ल से कोई ज्यादा सोचता है, ना कोई। आपने उसके अच्छी बात कही, उसके दिल में उतर गई। अज दिल खेजत बर दिल रेजत। खुलूस के साथ आपने एक बात कही, बात अच्छी थी, उसकी फितरत नेक थी, उस नेक फितरत उस बात जाके अपील कर गई। And he starts going with you. मैंने तबलीगी जमात का और इन तहरीकों का जहां तकाबुल किया है कि तबलीगी जमात की जो अपील है इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। वो इमोशनली अप्रोच करते हैं
اور جو ایموشنل پیپل ہیں وہ فوراً ریسپونڈ کرتے ہیں، پھر انہیں وہاں سے وہ اچک لیتے ہیں، نکلو اس ماحول سے، 3 دن کے لیے آؤ، 40 دن کے لیے آؤ، 4 مہینے کے لیے آؤ، جو بھی آؤ، 3 چلے لگاؤ، تاکہ ایک نئے ماحول میں لا کر ان کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ ذہنی اور ان کی ایک مزاج کی ساخت بنا دی جائے۔ تو یہ کا طریقہ بہت صحیح ہے، اٹس ویری پرفیکٹ۔ ان کی میتھڈالوجی میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ آج اس کے شخص کے دل میں ایک اچھا جذبہ ابھرا ہے اور وہ کل ہو سکتا نہ رہے۔ یو کیش، ابھی کیش لو، ان سے نقد لو، نکالو بھائی، وقت نکالو نقد۔ اور ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، گھر گئے تو گر گئے، بڑا پیارا جملہ، گھر گئے تو گر گئے، یعنی یہی وعدہ تو کر لو نا کہ بھائی ارادے تو کر لو۔ بڑا پیارا انداز ہے یہ، بھائی ارادے تو کر لو۔ وہ ارادہ کر لیا تو آپ ایک وعدے کی وجہ سے بن گئے ہیں۔ اب یہ کہ اچھا بھائی چلو نکلو، اب نکل گئے تو پھر تو ان کے قابو میں آئی گئے۔ اب آپ انہوں نے 24 گھنٹے وہ آپ کو جو ہے اس میں رکھنا ہے کہ وہ آپ اپنی ساری سوچ وہ سب کی سب جو ہے وہ سب جاتی رہے گی۔ تو یہ اپنی جگہ پر اٹس اے ویری پرفیکٹ میتھڈالوجی، لیکن اس کی اپیل لمیٹڈ ہے ٹو ایموشنل پیپل، ناٹ ٹو انٹلیکچوئلس۔ ہاں ان میں ہے پروفیسرز ہیں، یہ ہے ڈاکٹرز ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ انٹلیکچوئل پروفیشنل ہے، ان کا ایک اپنا ایک سمجھ ہے، اس میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ذہن کے راستے سے اپروچ کرنا، اسی لیے قرآن کی اپیل کیا ہے، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تذکرون، ساری باتیں عقل سے کام۔ ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو عقل سے بات مانی جائے گی، اور یا قرآن کی بات مانی جائے گی، یا رسول کی بات مانی جائے گی۔ العلم علمان ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں۔ علم دو ہے، یا آپ کو اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، عقل سے حاصل ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہی سے حاصل ہے۔ تو یہ ہے اصل میں کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے عام لوگوں کے اندر بھی نیچے اترتی ہے۔ اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ اب وہ وہاں انٹلیکچوئل اپیل نہیں چلے گی، وہاں پھر ایموشنل اپیل چلے گی۔ لیکن وہ کب چلے گی؟ جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو، علی وجہ البصیرت مان رہی ہو، چل رہی ہو، اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو، پھر ڈسپلنڈ ہو، پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہو۔ ایسی مضبوط جماعت ہوگی تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے، ورنہ عوامی تحریک کو کوئی حل کر سکتا ہے؟ عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کسی طرف مڑ جائے گی، جوش اور جذبات کے اندر، تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسچر کھڑا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک منکا بیٹھ گیا تو کبڑا کوب نکل آئے گی انسان کی۔ تو وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے، انقلابی جماعت، کیونکہ اسلامی انقلاب میں حزب اللہ جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے کی، اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ کے لیے یہ سارا معاملہ ہے کہ جو اسلام کے نشأت ثانیہ سے شروع ہوا، اور یہ سارا کام جو اب ہو رہا ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دین کو سمجھیے کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہے، یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں آپ کے اندر، پھر آپ سمجھ کر اس شے کو قبول کریں۔ یہ ہماری پرائرٹی ہے۔ ہم آپ کو ایموشنلی موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا چاہتے،
وہ سٹیج آئے گی، جب آئے گی اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر وہ سٹیج آئے گی، پھر عوام کو موٹیویٹ کریں گے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کر دی تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھنچ کر آ جائے گی، جیسے ویکیوم میں کوئی چیز کھنچ جاتی ہے۔ لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین واقعتاً یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبے سے بالا تر بات نہیں ہے، خالص دین کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کوئی تحریک شروع ہوئی تو پھر وہ نکل آئیں گے لوگ۔ حضور کے زمانے میں بھی سمجھ لیجیے، جیسے کہ میں نے کہا الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشنل۔ یہاں پر ایک جملہ ذرا نوٹ کر لیجئے اگر آپ کے علم میں نہ ہو، جبران خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا۔ تو اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو۔ یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل سے طے کرو، یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن غلط ہو جائے گا۔ لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو۔ اگر عقل کو رکھے رکھا یہ چلنے ہی نہیں دے گی، یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے، گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی۔ عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، معلوم ہے آپ، عقل کے معنی باندھنا۔ اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ لگتے ہیں، اقال، یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتا تھا کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ لے گا۔ ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے قابل نہیں رہا، 3 پاؤں سے اچک اچک کر، ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ تو نہیں سکتا۔ اس رسی کو وہ اقال کہتے تھے۔ اب جب اس نے پھر چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر باندھ لی۔ یہ اقال تھا جو اب یہ سنہری اقال باندھے پھرتے ہیں بادشاہ لوگ۔ دیٹ از دی بیسس آف دیئر اقال۔ اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو، ایک عرب باہر سے آئے، اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے، وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں، اس کا گھٹنا، اور وہ چلے آئے۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ غلط ہے، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل کرو۔ اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال یہ تم پر لازم ہے، لیکن توکل اس پر نہ کرو، توکل اللہ پر۔ یہ ہے بیسک جو یعنی بیلنسڈ رائے کہ آپ ایسے بالکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں تب بھی غلط بات ہے۔ آپ do whatever you can do، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائج نکل آئیں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اعقلھا ثم توکل، یہ اعقل عقل کے معنی باندھنا، پہلے باندھو اس کو۔ تو اگر چلنے میں تو عقل کو ایک طرف رکھ دو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو نہیں اجازت دے سکتی تھی حضرت ابراہیم کو کہ کود جاؤ آگ میں، عقل تو یہی کہتی نا کہ بابا جان خامخواہ دینی ہے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے، اس وقت کوئی ہیلا کر لو، کوئی تھوڑا سا نمرود کی خوشامد کر لو، چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد توحید کی دعوت دینا۔ لیکن یہ کہ زندگی ختم ہو گئی تو توحید کی دعوت کون دے گا؟ عقل تو یہ سکھاتی ہے نا، پٹی پڑھاتی۔ لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو وہیں بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کیا اس نے،
He jumped. He should not have jumped. تو عقل سے روشنی حاصل کرو. ڈائریکشن کیا ہے, گول کیا ہے, جانا کیا ہے, یہ طے کرو عقل سے. اس میں جذبات کو دخل نہ آنے دو, اور جب چلنا ہے تو اب عقل کو طے کر کے رکھ دو, اور اب جذبے کے تحت. السلام علیکم. اس چینل کو اسرار احمد آرکائیو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. جزاک اللہ.